السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو میرے چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو وہ قوت و طاقت عطا کی ہے جس کے باعث وہ سخت سے سخت کام سر انجام دے لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ ارادہ کیا کہ ہیکل کے ارد گرد ایک شہر بسایا جائے اور ہیکل کی تعمیر بھی اثر نو شایان شان طریقے سے کی جائے، تعمیر شہر اور ہیکل کے لیے بیش قیمت بھاری پتھروں کی ضرورت تھی۔ یہ کام جن ہی کر سکتے تھے۔ آمد و رفت کے وسائل کے بغیر وہ یہ بھاری اور قیمتی پتھر دور دراز سے اکٹھے کر لاتے اور تعمیر شہر اور ہیکل میں صرف کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فن تعمیر میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ پرشکوہ عمارات، عظیم الشان قلعے اور عبادت گاہوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کی پائیداری اور استحکام میں کوئی شبہ نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعمیرات کی مضبوطی کے لیے گارے چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں دھات کہاں سے میسر آئے، پھر اسے پگھلایا کیسے جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آسانی پیدا کی اور انہیں پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا کیے۔ والد کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا اور فرزند کو پگھلے ہوئے تانبے کے ذخیرے مل گئے کہ تانبا پگھلانا بھی آسان نہیں اور پھر یہ گرم بھی نہ تھا تاکہ آسانی سے اس سے برتن اور دوسرے آلات بنا لیے جائیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان چشموں سے آگاہ کیا جن کا تانبا پانی کی طرح مائع حالت میں تھا۔ اس سے پہلے یہ چشمے کسی کے علم میں نہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ چشمے اتنی دور جاری ہوا جس کی مسافت 3 دن اور 3 رات میں طے ہو سکے۔ یہ چشمے یمن میں تھے۔ حضرت عابد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یمن سے جاری اس چشمے سے 3 دن اور 3 رات کی مسافت تک پگھلا ہوا تانبا بہتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فن تعمیر سے دلچسپی نے ان کی رعایا کو رہائشی سہولتیں مہیا کی۔ آپ نے کئی شہر بنائے اور بسائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم ہوا تو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ لوہے کی آواز سنی نہ جائے۔ آپ نے کئی تدابیر کی جو ناکام رہیں، تعمیراتی شور اٹھتا ہی رہا۔ آپ نے سنا کہ سمندر میں سخر نام کا ایک شیطان ہے جو یہ ترکیب بتا سکتا ہے۔ آپ نے نقش سلیمان سے اس کے کندھوں کے درمیان مہر لگائی۔ یہ بے بس ہو کر آپ کا حکم بجا لانے پر مجبور ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان کے عہد میں انہی کی زیر نگرانی ہوئی، لیکن یہ بات درست نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور عرصہ دراز کے بعد جب ان کے نشان بھی معدوم ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مسجد اور شہر کو از سر نو بسایا۔ ایک اور روایت کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر سے 40 سال بعد ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی، یہ بھی بیت اللہ کی طرح نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنائے ابراہیمی پر اس کی تجدید کی ہے۔ یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کو ہزاروں صدیوں بعد جب اس کے نشانات غائب ہو چکے تھے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے دوبارہ بنایا اور بسایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان پرشکوہ عمارات کی تعمیر میں سرکش اور باغی جن بنا چون چرا ہمہ وقت مصروف عمل رہتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور شیطان میں سے ہم نے مسخر کر دیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے
یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگہباں و نگراں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کام چاہتے ان جنوں سے لیتے، جو جن اپنی سرکشی کی عادت کی بنا پر ان کا حکم ماننے سے انکار کرتا، فوراً آگ میں بھسم کر دیا جاتا۔ بے شک جنات آگ سے بنے ہیں، مگر خالص اور تیز آگ انہیں بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمات انجام دیتے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے وہی بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتے تھے، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوض کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد علیہ السلام، شکر گزاری کے کام کرو، میرے بندوں میں سے تم سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا تھا۔ جن بہت بڑے حوض تعمیر کرتے جس میں پانی موجود رہتا، پھر بڑی بڑی دیگیں بناتے جو اتنی وزنی تھیں کہ ہلائی نہ جا سکیں۔ ممکن ہے کہ یہ دیگیں اور چولہے پتھروں چٹانوں کو تراش کر جن بناتے ہوں تاکہ ان میں اتنی بڑی فوج کے لیے کھانا تیار کیا جا سکے۔ آل داؤد علیہ السلام قولاً اور فعلاً دونوں طرح اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کا حصہ تھا کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال میں نفل نماز کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ ان کے گھر میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فرد مصروف عبادت ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو ہی خدا نے اپنے بہت سے انعامات سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت سخت اجسام کو موم کر دیا جیسے کہ پہاڑ اور لوہا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان لطیف اجسام کو مفتوح کر دیا جو دکھائی بھی نہ دے سکیں، مثلاً ہوا اور جنات وغیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے قائم کردہ علمی، مذہبی، معاشرتی احکام و روایات کی پاسداری کی اور انہیں آگے بڑھایا، وہیں ان کی تشنہ خواہشات کی تکمیل بھی کی، اور ان میں سب سے اہم بیت المقدس کی تعمیر کی خواہش تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے لیے ایک گھر بنانے کا حکم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو وحی نازل ہوئی کہ تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا گھر بنا لیا۔ آپ نے فوراً ہی تعمیر مسجد کے لیے کام شروع کر دیا۔ بنیادیں بھری گئیں، دیواریں کھڑی کی گئیں، لیکن جب تمام دیواریں مکمل ہو گئیں تو اچانک کھڑی دیواروں کا 1/3 حصہ گر گیا۔ آپ نے اللہ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسجد کی تعمیر تیرے نصیب میں نہیں۔ آپ غم زدہ ہوئے تو یہ نوید دی گئی کہ اسے تیرا بیٹا سلیمان علیہ السلام مکمل کرے گا۔ بیت المقدس یعنی پاک مقدس گھر، مسلمانوں کا قبلہ اول، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس شہر میں رکھی کہ جسے بیشتر انبیاء کی سرزمین ہونے کا شرف حاصل ہے، یروشلم، جو تینوں الہامی مذاہب کے ماننے والے یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے لیے بے حد قابل احترام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں 33 برس تک نظام حکومت سنبھالے رکھا۔ اگرچہ آپ کا زیادہ تر دور پورا شوب رہا، جنگ و جدل کا بازار بھی گرم رہا، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسرائیلی جو تفرقوں میں بٹے ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے آپس کے اختلافات بھلا کر متحد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان میں اتحاد و یگانگت بڑھانے کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کا قیام ضروری ہے کہ جہاں یہ تمام اکٹھے عبادت کریں۔ اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں اشارہ دیا گیا تھا کہ ان کی آرزو ضرور پوری ہوگی، لیکن ان کے بیٹے سلیمان کے دور حکومت میں۔ چنانچہ اسی مقام پر
جسے حضرت داؤد علیہ السلام منتخب کر گئے تھے، تعمیر مسجد کا کام شروع کیا گیا۔ جب سلیمان نے بیت المقدس بنانے کی تیاری کی تو ہیرام بادشاہ سور کو کہلا بھیجا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو مراد بیت المقدس بنانے کی تھی وہ تو لڑائیوں کے شغل کی وجہ سے پوری نہیں ہونے پائی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کروں۔ میری قوم میں سیدانیوں کی طرح لکڑی کاٹنے کے کام جاننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہیرام نے ایک مرد عارف بھیجا جو معدنیات کے کام اور نقاشی وغیرہ میں استاد تھا، اور اپنے لڑکوں کو اجازت دی کہ جبل لبنان سے دریا تک عذر اور سرو کی لکڑیاں پہنچا دیں۔ مدت تعمیر میں البتہ اختلاف ہے۔ بعض مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ ہیکل کی تعمیر میں 13 برس صرف ہوئے۔ قصص القرآن میں عرصہ تعمیر 7 سال بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس بات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے کہ تعمیر میں کتنے نفوس شامل تھے، کیا صرف جن ہی شامل تھے یا جن و انس دونوں نے اس کی تعمیر میں کام کیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 30,000 نفر اس کام میں مسلسل مصروف رہے، تب کہیں جا کر یہ عمارت مکمل ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف عمل رہے۔ تورات میں کئی مقامات پر ان تعمیری خدمات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ جیسے برصغیر میں مغل بادشاہوں کا دور حکومت بڑا شاندار رہا، لیکن شاہ جہاں نے فن تعمیر کے حوالے سے بڑا کام کیا اور انجینئر بادشاہ کے لقب سے مشہور ہوا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فن تعمیر میں دلچسپی کے باعث ایسی عظیم الشان عمارات اور شہر تعمیر کیے اور بستیاں بنائیں جو انہی سے مخصوص ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اپنی پرانی روش پر آ گئے، بت پرستی پھر رواج پا گئی اور ساتھ ہی تمام برائیاں بھی عود آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رجعام کی تخت نشینی کو 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی سے تمام نایاب و قیمتی اشیاء بھی سمیٹ لے گیا۔ 740 قبل مسیح میں پھر ہیکل سلیمانی سے تورات اور دیگر صحائف غائب ہوئے۔ ہیکل میں موجود تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ جس کا علم آج تک نہ ہو سکا۔ جواہر التفسیر اور دائرۃ المعارف کے مطابق تابوت سکینہ اور حضرت موسیٰ کا عصا بحیرہ طبریہ میں ہے اور قیامت کے قریب دونوں کا ظہور ہوگا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لیے اس مقام کی عظمت اور عقیدت ڈھکی چھپی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ کے بعد اگر کوئی تیسرا سفر زیارت جائز ہے تو وہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، امامت کراتے رہے۔ دوران نماز ہی آپ کی خواہش کے مطابق قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا۔ معراج کے لیے بھی آپ اسی مقام سے عرش بری پر لے جائے گئے تھے۔ یہیں آپ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز کی امامت کروائی تھی۔ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس، جسے مسلمان مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے نام سے اور یہودی بیت اللحم کے نام سے پکارتے ہیں، موجودہ تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے 690 عیسوی میں شروع کرائی۔ عموماً مسجد اقصیٰ سے مراد پورا رقبہ حرم لیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کے خاص مقامات کے مختصر ذکر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مقام کی اہمیت کیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے ان کے پیروکاروں نے اسے کس انداز میں تعمیر کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے جنوب مشرقی گوشے میں واقع ہے۔ اس کی عمارت بہت وسیع ہے۔ سنگ مرمر سے تعمیر کردہ اس مسجد کے 15 دروازے ہیں۔ بیت المقدس میں استعمال ہونے والی لکڑیاں
کوہ لبنان پر تراشی جاتی اور بیت المقدس بھیجی جاتی۔ سنگ تراش بھی تعمیر کے لیے بڑے بڑے پتھروں کی وہیں تراش خراش کرتے اور پھر شہر لاتے۔ حضرت سلیمان نے پائیداری کے خیال سے بہت گہری بنیادیں کھدوائیں۔ تمام عمارات میں سنگ مرمر استعمال کیا۔ سرو کے شہتیر اور تختے کام میں لائے گئے۔ دیواروں اور چھتوں کو سونے کی چادروں سے مون دیا گیا۔ ہیکل کے اندرونی حصے کو مقدس کمرہ قرار دیا گیا اور یہاں تابوت سکینہ محفوظ کیا گیا اور ہیکل کے دروازے پر سونے کی چادریں چڑھا دی گئیں۔